میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، تو چلو ابھی تو کہ زمین میری ہو گئی ہے، بابا جی نے دی ہے۔ جیلم کے ایک بزرگ نے اپنی بیٹی کی محبت میں اپنی آبائی زمین کے 12 پلاٹ 5 مرلہ کے 12 پلاٹ غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ میرا یہ چھوٹا بچہ یہ تو بنگڑے پاتا تھا کہ ہمیں اپنا گھر مل گیا، تو ہمیں کوئی یہ نہیں بولے گا مما مجھے یہ نہیں کوئی بولے گا یہ گھر چھوڑو اور کسی اور گھر میں جاؤ۔ بیٹی کی محبت ہے، ان کی بیٹی کو جگر کا مسئلہ ہے، وہاں پہ UK میں انہوں نے ان کو تقریباً لاعلاج کر دی ہے۔ اتنا خوش ہوں بھائی کہ نہ سمجھ نا، رات کو بھی جو ہے نا، پہلے کبھی رات کو خیال آ جاتا تھا نا تو نیند نہیں آتی تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا تھا نا تو کہتا تھا یار یہ ہمارا گھر تو نہیں نا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں اویس علی۔ ناظرین، آج نفسا نفسی کا دور ہے، کوئی شخص کسی کو اپنی زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیتا، لیکن جیلم کے ایک بزرگ نے اپنی بیٹی کی محبت میں اپنی آبائی زمین کے 12 پلاٹ 5 مرلہ کے 12 پلاٹ غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ جب ڈاکٹرز نے انہیں کہا کہ آپ کی بیٹی کا علاج نہیں ہو سکتا تو انہوں نے اپنی بیٹی کا صدقہ دینے کے لیے اپنے گھر میں کام کرنے والے، اپنے گاؤں میں غریب جتنے لوگ تھے جن کے سر پر کوئی چھت نہیں، کوئی آسرا نہیں، کرائے کے مکانوں میں پوری زندگی گزار دی، ان میں 5 مرلہ کے 12 پلاٹ تقسیم کر دیے، جس کی مالیت 70 سے 80 لاکھ بنتی ہے۔ ابھی ان کے بھانجے ملک شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ساری کہانی ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ صاحب یہ بتائیے گا، آج کے دور میں کوئی کسی کو ایک زمین کا ٹکڑا نہیں دیتا، یہ 12 پلاٹ دے دیے، یہ کیا کہانی ہے؟ جی السلام علیکم، میرا نام ملک شکیل ہے۔ تو ماموں ہیں میرے ملک معروف صاحب، درد دل رکھنے والے اوورسیز پاکستانی ہیں، جیسا کہ پاکستان میں الحمدللہ اوورسیز پاکستانی ویسے بھی کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں غریبوں میں، زکوٰۃ کی صورت میں کسی کو راشن ڈلوا دیا، تو یہ منفرد کام ہے۔ تو بیٹی کی محبت ہے، ان کی بیٹی کو جگر کا مسئلہ ہے، وہاں پہ UK میں انہوں نے ان کو تقریباً لاعلاج کر دی ہے۔ ابھی تو الحمدللہ وہ تھوڑی صحت کبھی ان کی ٹھیک ہو جاتی ہے، کبھی خراب، لیکن دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو بس غریبوں کا خیال تھا، ان کو پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، تو اس دفعہ انہوں نے ذرا منفرد سوچا کہ ان کو مستقل انشاءاللہ ایک رہائش بنا کے دینی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں، یہ کتنے پلاٹ ہیں اور ان کی مالیت جو ہے وہ دراصل کتنی ہے؟ یہ 12 پلاٹ ہیں 5 مرلہ کے، اور یہ تقریباً 70 سے 80 لاکھ روپے کی اس کی مالیت بنتی ہے۔ تو یہ دونوں طرف اس کے رستہ ہے سرکاری۔ تو یہ ملک معروف صاحب کی اپنی کوئی آبائی زمین تھی یا انہوں نے کچھ خرید کر یہ زمین دی؟ یہ آبائی زمین ہے جی ان کی، جی آبائی زمین ہے بالکل۔ اچھا یہ بتائیں، یہ جو 12 لوگ آپ نے سلیکٹ کیے جن کو یہ پلاٹ تقسیم کیے گئے، یہ کون لوگ ہیں اور ان کا تعین کیسے کیا گیا؟ گاؤں کے لوگ ہیں، پشتوں سے ادھر کام کر رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد ادھر آئے تھے کام کرنے کے لیے۔ تو ابھی یہ آبادی کے بڑھتے ہوئے مسائل تھے ان کے، تو جہاں پہ بھی مطلب کہ یہ کچھ تو ان کو زمینیں اس وقت دی گئی تھیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی زمینیں جہاں پہ گھر بن گئے ہیں، ان کی آبادی بھی بڑھ رہی تھی، تو ان کو رہنے کا مسئلہ تھا۔ کرائے کے مکان میں آج کل لوگ نکال لیتے ہیں نیکسٹ منٹ میں۔ تو اچھا یہ بتائیں، یہ جو 12 لوگ جن کو آپ نے سلیکٹ کیا، جب آپ نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کو 5 مرلہ کی زمین دے رہے ہیں، وہ لوگ جن کے سر پر پوری زندگی چھت نہیں، کوئی اپنا آسرا نہیں، تو ان کے کیا تاثرات تھے، کیا محسوسات تھے ان کے؟ سر بہت خوش ہوئے ہیں لوگ، بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں، بلکہ ایون مجھے جیسے جیسے لوگ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تو ہم لوگوں نے کافی بندے قریب کے گاؤں کے مخیر حضرات کو بھی بلایا تھا کہ اس تقریب ایک چھوٹی سی ہم نے منعقد کی تھی، اس میں دیے تھے ان کو پلاٹ وغیرہ، تو وہ ان کے گاؤں لوگوں جو قریب کے گاؤں ہیں وہاں سے بھی لوگوں کے مجھے بھی فون آ رہے ہیں، ماموں کو بھی، کہ ہمیں بھی اس میں کچھ، لیکن ہم لوگوں نے ان کے گاؤں میں ہی لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں کہ جو مخیر حضرات ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور لوگوں کو زمینیں الاٹ کیجیں۔ اچھا اب یہ جو لوگ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کنسٹرکشن بھی شروع ہو گئی، تو ان کا کیا پلان ہے یہاں پہ کوئی کام کرنے کا، اور کیا آپ اس میں بھی ہیلپ کریں گے یا پھر وہ کام وہ اپنی مدد آپ کے تحت کریں گے؟ جی انشاءاللہ ہم لوگ بھی جتنا ہو سکا ہیلپ کریں گے، گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے، DC صاحب جناب میثم عباس صاحب سے بھی، اور خصوصاً بالخصوص وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے، کیونکہ ان میں کافی 2-3 عورتیں ہیں بیوہ ہیں، اس کے علاوہ 1-2 عورتیں جو ہیں ان کو طلاق ہوئی ہے اور بال بچے دار ہیں، تو ان کو ہم لوگوں نے زمین تو الاٹ کر دی ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کافی خرچہ آتا ہے گھر بنانے میں بھی، تو میری خصوصی ریکویسٹ ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے کہ اس پہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم جیسے انہوں نے لانچ کی ہوئی ہے، تو ان کو بھی کچھ اس میں سے کنٹریبیوٹ۔ اچھا یہ بتائیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے، لیکن وہ صرف اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں، آس پاس کے لوگوں کا خیال نہیں کرتے، جیسے ملک معروف صاحب نے ایک مثال قائم کی ہے، تو ان لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ان لوگوں کو یہی ہے کہ وہ بھی بڑھ چڑھ کر ان خیراتی کاموں میں، جو صدقہ جاریہ کے کام ہیں، تو ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور لوگوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن، کیا نام ہے آپ کا اور کیا کرتی ہیں آپ؟
میرا نام عالیہ تبسم ہے اور میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ماموں کو تندرستی صحت دے, جنہوں نے ہمیں 5 مرلے کا پلاٹ دیا ہے اور میرے گھر بن جائے گا. میری لوگوں سے اپیل ہے کہ مجھے تھوڑی سی میری مدد کریں تاکہ میں اپنا گھر بنا سکوں. میرے گھر کی چھت گری ہوئی ہے تاکہ سردی میں میرے بچے جو ہیں وہ اس گھر میں رہ سکیں. اچھا یہ بتائیے گا, جب انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کا پلاٹ ہے تو آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو کیسا لگا تھا؟ بہت خوشی ہوئی ہے ہمیں کہ انہوں نے ہمیں پلاٹ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو تندرستی صحت دے جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں گھر دیا ہے, جگہ دی ہے. بس یہی کہوں گی. کبھی آپ کا اپنا گھر تھا یا پوری زندگی کرائے کے گھر میں گزاری ہے؟ کرائے کے گھر میں رہی ہوں اور اب جو گھر ہے وہ اس کی چھت نہیں ہے ٹھیک, اس وجہ سے تو میری اپیل یہی ہے کہ میری مدد کریں اور میرا گھر بن جائے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا بھائی پہلے تو اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ جی میرا نام ریاست ہے, میں مزدوری کرنا جی. اچھا یہ بتائیں آپ کو یہ جو زمین ملی ہے یہ کتنی زمین ہے؟ یہ 5 مرلے ہے. 5 مرلے. تو اس سے پہلے آپ کسی کرائے کے گھر میں رہتے تھے, اپنا گھر تھا, کہاں رہتے تھے؟ جی کرائے دا مکان سی تے مطلب کسی دے مکان اپنا گھر نہیں سی ہے. اپنا گھر نہیں تھا. ابھی یہ آپ کو جو پلاٹ ملا ہے 5 مرلے کا, کیسا محسوس ہوتا ہے, کیسا لگتا ہے؟ کبھی سوچا تھا کہ جو انسان مزدوری کرتا ہے اس کی اپنی زمین ہوگی؟ جی بہت مشکل ہے, کوئی نہیں سی اس گل دی کوئی سوچ نہیں بھائی اپنا بھی ہوئے دا. لیکن جدوں دا یہ مطلب زمین ملی ہے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. اب کیا سوچا ہے, اس پہ کوئی گھر بنائیں گے, کچھ کاشت کریں گے؟ جی گھر بنا دے انشاءاللہ. جس طرح مطلب ہے وہ نظام مہنگ پائی ہے, تھوڑا مشکل ہی ہے, یکدم تو نہیں لیکن ہے خوشی بہت زیادہ ہے. تو جلدی مطلب تھنی مزدوری کری دی ہے تو مزدوری چ بہت مشکل ہے, آج کل پیٹ پالن جائے بڑی گل ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا ماں جی مجھے اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ آپ کیا کام کرتی ہیں؟ جی میرا نام نازیہ ہے اور میں گھروں کے مونا پنڈ میں گاؤں کے لوگوں کے کام کرتی ہوں. گھروں میں باری پوچھا, برتن وغیرہ, کپڑے دھونا, جی سب جو بھی کوئی کام بولے میں کر دیتی ہوں. تو یہ بتائیں آپ کا یہ جو پلاٹ ہے یہ کتنے مرلے کا ہے, اور اس سے پہلے آپ کا کوئی اپنا گھر تھا یا کرائے پہ رہتی تھی؟ جی نہ تو میں کرایہ دے سکتی ہوں تو نہ ہی میں اپنا گھر ہے میرا. ٹھیک ہے, میں تو ان کے گھر کام جن کے گھر کرتی ہوں وہ بولتے ہیں جو ہماری دیکھ بھال کر لو تو آپ کو رہائش مل جائے گی. تو یہ جو پلاٹ ہے یہ کتنے مرلے؟ یہ 4.5 مرلے کا ہے. 4.5. تو یہ جب آپ کو پلاٹ ملا ہے, آپ کو کاغذات ملے, تو آپ کو کیسا لگا, آپ کے گھر والوں کو کیسا لگا؟ میرے گھر والے بھی بہت خوش ہیں اور میرا یہ چھوٹا بچہ یہ تو بنگڑے پاتا تھا کہ ہمیں اپنا گھر مل گیا ہے. تو ہمیں کوئی یہ نہیں بول لے گا مما مجھے یہ نہیں کوئی بولے گا یہ گھر چھوڑو اور کسی اور گھر میں جاؤ, اپنا بندوبست ہے. تو ہمیں تو بہت خوشی ہوئی, رات کو نیند بھی نہیں تھی کہ یہی بولا تھا بابا جی کو رات دن دعائیں یہ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے اور ان سے اور زیادہ اللہ تعالیٰ دے کہ جنہوں نے غریبوں کی مدد کی ہے ان کو اللہ تعالیٰ اتنا رزق دے کہ اپنے رزق میں بھی اور لوگوں کی بھی جتنے غریب مسکین ہیں ان کی مدد کرتے بھی ہیں اور کر سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بھائی سب سے پہلے تو مجھے اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ میرا نام محمد آصف ہے, میں مزدوری کرتا ہوں. مزدوری کرتے ہیں. یہ بتائیں یہ آپ کو کتنی جگہ ملی ہے اور آپ کو کس نے جگہ دی ہے؟ یہ 5 مرلے ہیں اور بابا معروف نے دی ہے. تو بس خوش ہیں انشاءاللہ قیامت تک اس کی خوش رہیں گے. یہ بتائیے آپ کا اس سے پہلے کوئی اپنا گھر ہے, کہاں رہتے ہیں, کوئی رینٹ پہ, کسی ڈیرے پہ, کہاں پہ رہتے ہیں؟ یہ سامنے گھر ہے تو کنے رینٹ پر نہیں اور کنے کرایہ بھی نہیں ہے. آپ کا اپنا ہے؟ نہیں اپنا نہیں ہے, کسی نے دیا ہوا ہے؟ کسی نے دیا ہوا ہے. وہ باہر ہی رہتے ہیں تو اس نے گھر کے نے دیا ہے تو چلو کنے گزارا کر رہے ہیں. ہم کام کیا کرتے ہیں آپ؟ مزدوری کرتا ہوں میں. مزدوری کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ایک شخص جو سارا دن اینٹیں اٹھاتا ہے, گارا اٹھاتا ہے, سیمنٹ کی بوریاں اٹھاتا ہے, اس کی اپنی زمین ہوگی, اپنا گھر ہوگا؟ میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. تو چلو ابھی تو کنے زمین میری ہو گئی ہے, بابا جی نے دی ہے, بابا معروف صاحب نے. تو بہت بہت ان کا شکریہ یار. تو خوش ہیں ابھی؟ اتنا خوش ہوں بھائی کہ نہ سمجھے نا. رات کو بھی جو ہے نا, پہلے کبھی رات کو خیال آ جاتا تھا نا تو نیند نہیں آتی تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا تھا نا تو کہتا تھا یار یہ ہمارا گھر تو نہیں نا ہے. تو بس دل پریشان ہو جاتا تھا یار. تو اس لیے جو ہے نا کبھی کبھی نیند بھی نہیں آتی تھی.
नाज़रीन, ये कहानी मैं समझता हूँ कि जेलम क्या पाकिस्तान की तारीख की सबसे मुनफरिद और सबसे मोटिवेशनल कहानी है, जहाँ पे एक बाप ने अपनी बेटी की मोहब्बत में अपनी आबाई ज़मीन के जो 12 प्लॉट है 5-5 मरले के, वो तकसीम कर दी। और आज के ज़माने में नफसा नफसी का दौर है, जब 1 इंच का जो ज़मीन का टुकड़ा है वो इंसान किसी को नहीं देता। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और मलक मारूफ साहब की इस दास्तान से आपने क्या सीखा, और क्या आप लोगों की मदद करेंगे? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान।